السلام علیکم، اٹس می زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود زویا۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کی پہلی ویڈیو کے کامنٹس میں کیے گئے سوالوں کے جواب پر بنا رہی ہوں۔ جواب شروع کرتے ہیں۔ کسی بھائی کا سوال تھا کہ جو لوگ پیار محبت کے لیے تعویذ لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے یا غلط؟ تو اس کا جواب ہے کہ پیار محبت کے لیے تعویذ لینا حرام ہے، خاص طور پر اگر کسی کو قابو کرنے یا مجبور کرنے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہو تو یہ عمل جادو یا شرک میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہی جائز اور بہتر طریقہ ہے۔ ایک اور بھائی ہیں حسن آغا، لکھتے ہیں میرا نام سید حسن ہے اور میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بیوی کو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ آپ مجھے مطمئن نہیں کر پاتے، ٹائمنگ نہیں دے پاتے۔ اس بیوی کے سوال نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میں کیا کروں؟ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مختصر اور شرعی جواب یہ ہے کہ اپنا سب سے پہلے طبی علاج کروائیں۔ ٹائمنگ کا مسئلہ جسمانی ہو سکتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کریں، یہ علاج طلب بات ہے، اس میں شرم نہ کریں۔ نمبر 2، بیوی کے جذبات کو سمجھیں، اس کی بات سنیں، نرمی محبت اور توجہ دیں۔ صرف جسمانی نہیں، جذباتی اطمینان بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے صحت، تعلق اور قوت کی بہتری کی دعا مانگیں، جیسے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کے علاوہ گناہوں سے بچیں، نظر، خیالات یا حرام کاموں سے پرہیز کریں، یہ کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ اور دوسرا سوال کسی بھائی نے کیا کہ اگر مرد ایک ہی ٹائم میں عورت کو 3 طلاق بول دے تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر مرد ایک وقت میں 3 طلاق دے دے تو جمہور علماء کے نزدیک تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہیں اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ علماء کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں صرف ایک طلاق شمار ہوتی ہیں۔ ان کا موقف بھی دلائل کے ساتھ ہے، مگر وہ جمہور کے خلاف ہے۔ یہ رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم اور بعض اہل حدیث علماء کی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے دور میں ایک وقت کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے وقتی طور پر سختی کے لیے 3 شمار کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ لوگ مذاق بنا رہے تھے۔ اسی طرح قرآن نے بھی طلاق کو بتدریج طریقے سے دینے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک ایک کر کے۔ ایک اور بھائی کا سوال تھا، علی اقبال ہیں، لکھتے ہیں میرا سوال ہے مجھے لگتا ہے مجھ پر بندش ہو گئی ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، کہیں بتا دیں گی ذرا؟ اور ایسا ہی سوال دوسرے بھائی نے کیا ہے، محمد عباس، لکھتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں پوچھنا ہے، شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ان دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہی جواب ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی بندش ہے جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا ہم شریعت کے مطابق مختصر اور جامع جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ روزانہ سنیں یا پڑھیں، بندش اور جادو کے خلاف حفاظت کرتی ہے۔ روزانہ یہ آیات پڑھیں۔ جو لوگ یہ سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ شادی کے رشتے کے بارے میں استخارہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں۔ صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ کسی تعویذ یا عامل کے پاس نہ جائیں، جادو ٹونا یا غیر شرعی تعویذ سے بچیں، یہ عمل حرام ہے۔ اگلا سوال ایک سسٹر کا ہے، راجپوت کوئین، لکھتی ہیں آپ کو خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم ہے تو بتائیں، میں نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا ہے اور دعا بھی کی ہے سامنے۔ خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا اور اس کے سامنے دعا کرنا بہت نیک اور مبارک خواب ہے، یہ دینداری، قبولیت، حج یا عمرہ کی سعادت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ خیر اور برکت کی نشانی ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی اپنے جواب سے مطمئن نہ ہو تو دوبارہ اپنا سوال کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی ویڈیو بناؤں گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اور جن لوگوں کے سوالوں کا جواب میں نہیں دے پائی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دوں گی۔